बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। रोज़ीना मोहसिन ने पूछा है कि मेरे बच्चे दिखने में बहुत अच्छे हैं पर सोचने में बहुत बुरे हैं, कोई नई बात नहीं सोचते। तो मैंने सोचा आज हम इसी मौजू को लेते हैं कि आखिर हमारे बच्चों में या बड़ों में नए ख्यालात कैसे आएँ, उनके दिल में, उनके जहन में, उनकी सोच में, उनके अमल में कुछ तो नयापन या जिद्दत है वो आनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, यानी जितने बंद ताले होते हैं ये सारे खुल जाते हैं, पर हर ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है। कुछ चाबियाँ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, एक मास्टर की भी होती है। और मास्टर की हम उसको कहते हैं जो आमतौर पे हर तरह के तालों को खोल देती है। ज़िंदगी में याद रखिएगा, ये जो इंसानी जहन है इसमें भी बहुत सारे ताले, छोटे छोटे खाने हैं, कोई तख्लीक के हैं, कोई साइंस के हैं, कोई आर्ट के, कोई फ़लसफ़े के, कोई मज़हब के। इनफैक्ट ये खाने बंद होते जब हम इन पे तवज्जो देते हैं और अपनी उस चाबी से, जो सोच से, जो जहानत से, जो महारत से हमारे पास बनती है। आपने कभी चाबी बनती देखी है? लोग किसी चाबी को लेके उसको मोम पे रखते हैं, अभी तो मशीन आ गई, मशीन में रखते हैं, एज इट इज़ वैसी चाबी बन जाती है। इसका मतलब है दुनिया में जो लोग पहले क्रिएटिव रहे हैं, तख्लीकी तौर पे आगे रहे हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए तो फिर भी शायद हम उसी तरह की चाबियाँ बना सकते हैं। दुनिया में पिकासो का बड़ा नाम है, बहुत शानदार आर्टिस्ट था। उसने एक दफ़ा कहा कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो आर्टिस्ट होता है और उसका जो आर्टिस्ट होना है हमारे हाथों मारा जाता है। यानी हम उसको मजबूर करते हैं कि तुम बस ये करो, ये करो। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर बच्चा जो मुसलमान पैदा होता है बेहतरीन अपनी नेचर पे इंसान है, जो उसको यहूदी या ईसाई बना देते हैं। इसी तौर पे जो इंसानों का तख्लीकी पन है, क्रिएटिव होना है, जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ज़िंदगी में जितनी भी खूबसूरतियाँ आई अपने आप नहीं आई तो इंसानों की वजह से। जिस इंसान ने सोचा, अभी सोचिए एक ज़माने में लोग अनसिले कपड़े पहनते थे, चादरें ओढ़ते थे, चादरें बांधते थे, फिर उसमें से शर्टें बनी होंगी, फिर किसी ने ये कोट बनाए होंगे, फिर किसी ने ये बनाए होंगे, किसी ने ये टाई बनाई होगी। इस सारी क्रिएटिविटी में आप माजी को भी देखते हैं, आप हाल को भी देखते हैं, जो इससे पहले बेहतरीन रहा होता उसको भी देखते हैं, और जो आने वाले दिनों में आना होता है आप उसके बारे में भी सोचते हैं। वो लोग जो अपने जहन को कभी कभी आंखें बंद करके कुर्सी पर टेक लगा के छोड़ देते हैं, लाइक आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए। इसमें अगर आपको ऊँग आ जाती है और जब आपकी आंख खुले 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो उस ऊँग में जितने भी थॉट्स आपको आए होते फौरन लिख लेना चाहिए। ये थॉट 10 हो, 20 हो, 50 हो, धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं, लेकिन 100 में से 10 ऐसे निकल आते हैं जो यूनिक होते हैं, जो किसी न किसी चीज़ के आइडिया को क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक बात आपको और मज़े की बात बताऊं, जिस चीज़ से आपको मोहब्बत हो आप उसी को चीज़ों को क्रिएट करते हैं। लाइक लाहौर में खातून है जिसको फूलों से मोहब्बत है, तो वो इन फूलों को, हालांकि ये गुलाब हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन इसको वो हॉलैंड से मंगवाती हैं। अच्छा, इन फूलों की खूबी ये है कि जब इनको उगाया गया तो इसका जो बीज है उसके अंदर एक ऐसी खूबी रखी गई कि इसकी टहनियाँ 2-2, 3-3 फुट लंबी होती हैं और झुकती नहीं है। अभी ये मेरे पास, मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते से है। 2 हफ्ते का मतलब है 14 दिन, और 14 दिन में सिर्फ इसको हमने इस जार में पानी डाला और उतने ही गुलाब तरोताज़ा हैं जितने ये पहले दिन थे। अच्छा, अभी क्रिएटिविटी देखें कि उसके साथ रिबन लगा हुआ है, कार्ड लगा हुआ है, और वो फूल जब वहाँ से आते हैं तो एक ख़ास बॉक्स में आते हैं, ख़ास एटमॉस्फेयर में आते हैं, उसकी कीमत है। लेकिन ये सोचना, अच्छा जहाँ ये जाते हैं वहाँ का जो माहौल है वो जलथल खूबसूरत हो जाता है उनकी खुशबू से, उनके होने से। इसी तौर पे विल ब्रांट एक बहुत ही बड़ा तारीखदान है। वो ये कहता है कि जो लोग भी चाहते हैं कि उनके घर में बच्चे या बड़े क्रिएटिव हों, तख्लीकी हों, तो एक काम किया करें। वो काम ये करें कि तारीखदानों को, सियासतदानों को, शायरों को, मुफक्करीन को, बड़े बड़े लोगों को अपने घर पे मेहमान करें और उनके साथ बैठे वक्त गुजारें। अच्छा, ये मेहमान अमलन वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है जो पुरानी किताबें हैं, बेहतरीन किताबें, अपने बच्चों को वो पढ़ाइए, बच्चे वो पढ़ें और उनका तज़किरा, उन लोगों का तज़किरा आपके घर पे हो।
ان کے خیالات کا تذکرہ بھی ہوگا, ان کے اعمال کا تذکرہ بھی ہوگا, ان کی کامیابیوں کا تذکرہ بھی ہوگا. اچھا, جو تاریخ پڑھے گا وہ تاریخ کے بہترین لوگوں کو جانے گا, جو سائنس پڑھے گا وہ سائنس کے بہترین لوگوں کو جانے گا, بدترین لوگوں کو بھی جانے گا. اور کریٹیوٹی انفیکٹ یوں سمجھے بد سے بدتر ہونے کی بجائے بد سے بہتر اور بہترین ہونے کے سفر کا نام ہے. اس میں ہمیشہ آپ کے پاس بینچ مارک ہونا چاہیے, یعنی اسے رول ماڈل ہوتا ہے. اس میں آپ کے پاس شیئر کرنے والا بندہ بھی ہونا چاہیے جس کے ساتھ دنیا میں جو بہترین کریٹیو چیزیں ہوئی ہیں وہ عام طور پہ آپ کے سوچنے سے اور پھر ایک گروپ میں یا ٹیم میں شیئر کرنے سے ہوئی ہیں. اور یہ چاہے بڑی بڑی فلمیں بنی ہوں, آپ سوچیں یہ جو فلم آئی تھی اوتار, اس کے بارے میں تو پڑھ کے اور سن کے بڑا حیران ہوا کہ جو اس کا ڈائریکٹر تھا ہی واز سو کریٹیو. وہ سونی والوں کے پاس گیا, اس نے کہا کہ میں ایک ایسا کیمرہ چاہتا ہوں. دیکھیں کیمرہ ہوتا ہے بالکل سامنے, بہت ہوا تو 60 ڈگری یعنی اتنا لے لے گا, لیکن اتنا بڑا کیمرہ کبھی نہیں بنا. جیسے پرندے کی آنکھیں یہاں ہوتی ہیں تو وہ ادھر بھی دیکھ سکتا ہے ادھر بھی دیکھ سکتا ہے, تقریباً 180 ڈگری پہ پرندے دیکھ سکتے ہیں. انسان صرف سامنے دیکھ سکتے, یا ادھر دیکھوں گا یا ادھر تو وہ جو کتنا بھی پھیل جائے گا 30-40 ڈگری ہوگا. پر اس نے کہا کہ مجھے اس فلم کے لیے ایک ایسا کیمرہ چاہیے جو 360 ڈگری. اب سوچئے, he thought about that. It never happened in the history, but he thought کہ مجھے یہ چاہیے. تو جب ڈیمانڈ آئی تو سونی والوں نے اپنی پہ ٹیم بٹھائی, پھر انہوں نے ایک ایسا کیمرہ تخلیق کیا جو 360 ڈگری دیکھتا تھا, اور اس نے اوپر سے اس کو پکچرائز کیا. اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہو تو آپ کو انفیکٹ مزہ آتا ہے اس کا سٹائل دیکھ کے, اس کا پکچرائزیشن دیکھ کے, اس کی تھاٹ, اس میں ایک ایک چیز یونیک ہے. اسی طور پہ جب جراسک پارک بنی تھی وہ بھی تھاٹ کا پروسیس تھا. آپ نے کبھی سوچا جیسے یہ کپ ہے, یہ کپ تو پہلے مٹی کے ہوتے تھے, اس سے پہلے آئی ڈونٹ نو کیسے ہوتے ہوں گے, پھر لوہے کے بنے, پھر اب یہ بنے, اور کسی نے تو سوچا ہوگا کہ اس کے اوپر پرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے, آپ کی تصویر بھی پرنٹ ہو سکتی ہے. اب مجھے یاد ہے ہمارے دوست عاصم اسد نے امریکہ سے مجھے ایک بنیان پہ تصویر چھاپ کے بھیجی. یہ مانو کہ 20 سال پرانی بات ہوگی. اچھا, اس وقت پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی, کسی نے تو سوچا ہوگا. ابھی تو ایسے فوٹو اسٹیٹ مشینیں آ گئی ہیں کہ آپ اس کے اندر وہ ڈالتے ہیں تو وہ 3D میں, یعنی جو چیز آپ نے ڈالی ہو وہ چیز اس کے اندر سے نکلتی ہے, اور دیواروں کے ساتھ اور چھتوں کے ساتھ اور ڈیزائن کے ساتھ. یہ یونیکنیس یا نیا پن یا نوولٹی کب آتی ہے؟ جب آپ اس پہ سوچتے ہیں. پرسوں ملتان سے ہماری بہت پیاری ساتھی تھی پھول میں عابدہ بزدار, ابھی وہ پچھلے 19-20 سالوں سے خوشحالی بینک میں ہیں, تو انہوں نے یہ ان کا کیلنڈر بھیجا. اچھا, اب سوچئے کہ یہ کیلنڈر کی ویوز ہے اس کی کلر کی, لیکن صرف ایسا نہیں ہے, یہ سٹینڈ کرنے کے لیے ہے. یہاں سے آپ اس کو سٹینڈ کریں گے اور اس کے اوپر جو کیلنڈر ہے وہ اتنا سا ہے. اچھا, اس کو آپ ہر مہینے پلٹتے جائیں گے, اور چونکہ اس کا تعلق خوشحالی سے ہے تو انہوں نے اس میں صرف ان خواتین کو کیا کہ جو مختلف پروفیشن میں, کہیں کوئی سلائی کڑھائی کر رہی ہے, کہیں کوئی بنائی کر رہی ہے, کہیں کوئی کام وہاں فیکٹری میں کام کر رہی ہیں, کہیں کھیل رہی ہیں, کہیں وہ پڑھا رہی ہیں, اور کہیں وہ تحقیق اور جستجو کے کاموں میں ہیں, اور کہیں وہ فیشن میں ہیں. اچھا, انفیکٹ یہ سوچئے کہ کتنے لوگ ہیں جو کیلنڈر چھاپتے ہیں, پر یہ پورے کا پورا لیمینیٹڈ ہے. یہ کس طور پہ کہاں سے بند ہوا, یہاں سے فولڈ ہوا, اور اس اوپر کمپنی کا نام بھی لکھا ہوا ہے. یہی یونیکنیس ہے. اب اس کی جتنی مرضی آپ پرائس لیں, تو جو نوولٹی ہوگی آئیڈیاز میں, نیا پن ہوگا. گھر میں دیکھیں خواتین عام سی چادریں بچھاتی ہیں, جب کبھی ہم اچھے ہوٹلز میں جاتے ہیں تو اسی چادر کو, اس چادر کے اوپر انہوں نے کمبل کو ایسی خوبصورتی سے 2-3 لیئرز میں اندر اس کو دیا ہوا ہوتا ہے. رات جب آپ سونے لگتے ہیں تو لٹرلی آپ اس کمبل کو نکالتے ہوئے تھوڑا آکورڈ فیل کرتے ہیں کہ یار اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور خراب ہو جائے گا. پھر اس کے اوپر ایک انہوں نے چادر دی ہوتی ہے. آج کل ٹرینڈ میں جو پردے ہیں اگر آپ نے دیکھے ہوں, پہلے تو سمپل آپ دیواروں میں لوگ چادریں ڈال کے کیل لگا دیتے تھے, پھر پردے آئے, پھر ان کے ہکس آئے, پھر ہینگ کرنے والے آئے. آج کل بہت ہی ڈیزائن دار, پیچھے بڑا سا ہوتا ہے اور پھر آگے بڑی اچھی کٹنگ اور اچھے فال کے ساتھ وہ بنا ہوا ہوتا ہے. انفیکٹ ہر چیز میں, زندگی میں جو کریٹیوٹی ہے یہ اتنی لازم ہے, یہ خوبصورتی ہے, یہ زندگی کا حسن ہے
اگر آپ کے بیٹے اور بیٹی میں نیاپن نہیں ہے، اس کی سوچ میں تازگی نہیں ہے، اس کی سوچ میں ندرت نہیں ہے، اس کی سوچ پرانی سوچ کو لے کے اگلی سوچ میں جانے کا جذبہ نہیں رکھتی، تو یاد رکھیے گا مکھی پہ مکھی مارنے والوں کو عزت نہیں ملتی. وہ تو مزدور کا مزدور ہی رہے گا، مستری کا مستری رہے گا، وہ زندگی میں آگے بڑھ کے زندگی کو کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے گا. لائک میں نے بہت برس پہلے سوچا تھا I need to contribute in the lives of the people. So I love to contribute. میں ان کے مسائل حل کرتا ہوں، ان کے ایشوز کو دیکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا مسئلہ لمبا ہے تو ان کے لیے ہم کورسز بناتے ہیں. کسی کو غصہ آتا ہے، غصہ کیسے کم کر دیا جائے، کسی کو بولنا نہیں آتا اس کو کیسے بولنا سکھا دیا جائے، کوئی شائنس کسی کے اندر ہے شائنس کیسے دور کر دی جائے، کسی کی باڈی لینگویج بڑی تھکی ہوئی ہے اس کو کیسے بہتر بنا دیا جائے. کوئی اپنے آپ کو نہیں جانتا، اس کو کیسے سکھایا جائے کہ اپنے آپ کو جانے، اپنی خوبیوں کو پہچانے، اپنی مہارتوں کو جانے، اپنے آپ کو بہتر کرے. یہ جو کریٹیو ہونا ہے، یہ جو انوکھے خیالات کو لے کے آنا ہے، انسانی تاریخ میں یہ ہمیشہ سے بہت من پسند رہا ہے. اور اس کے طریقے بھی دنیا میں بہت سارے لوگوں نے لکھے. ایون ایڈیسن جو تھا وہ ہاتھ میں بال بیرنگ لے کے بیٹھ کے تو جھولتا رہتا تھا اور پھر سو جاتا تھا، بال بیرنگ نیچے گر جاتے تھے، تو جتنے اس کو تھاٹس آتے وہ لکھتا. اچھا، وہ لوگوں کی پہلے سے بنائی ہوئی چیزوں کو امپروو کرنا چاہتا تھا، اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ. کوئی کریٹیوٹی ہوتی ہے جو نیا پن لے کے آتی ہے، کچھ ہوتی ہے پرانی چیزوں کو امپروو کرتی ہے، کچھ ہوتی ہے جو ان کی فارمز بدل دیتی ہے. کریٹیوٹی میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ماضی کو حال اور حال کو مستقبل سے جوڑنے کا نام ہے. یہ ہمیشہ ان کے بیچ میں ریلیشن شپ کریٹ کرنے کا اور اس سے بہترین لانے کا نام ہے. کنڈر گارٹن والی جو خاتون تھی، آپ سوچیے، اس نے باکس بنائے، اس سے پہلے بھی تعلیم دی جاتی تھی، اور بیڈز بنائے، اور پھر ایک تعلیم کا پورا سلسلہ. یہ غالباً 1837 کی بات ہے جب یہ ہوا کنڈر گارٹن والا. آج یہ پورا نظام تعلیم ایک الگ طرح سے ہے. اپنے ذہن کے جو دریچے ہیں ان کو کھولیے، اپنے بچوں کے جو بند تالے ہیں ذہن کے ان کو کھولیے، ان کو چابیاں دیجئے. شہ دماغ ان کے ہیں، ان کو ایسی چابیاں دیجئے جو شاہ کلید ہوں، اور پھر وہ اپنی مرضی کے ان تالوں کو کھول کے زندگی کو نئی خوبصورتیاں دان کریں. وہ نئی سوچ کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، نئے رنگوں کے ساتھ، نئے خیالات کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ جب بڑے ہو رہے ہوں گے تو خود آپ کے لیے بہت عزت والی بات ہوگی. خود آپ جو فیل گڈ. پر اگر وہ پڑھیں گے نہیں، اگر وہ آگے بڑھیں گے نہیں، تو پھر آپ عام سے بلو ایوریج بچوں کی ماں ہوں گی اور بلو ایوریج بچوں کے باپ ہوں گے، اور آپ کے لیے یہ بہت خوشی کا اور فخر کا لمحہ نہیں ہوگا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.